سجدہ شکر ایسی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمارے یہاں عموماً اس سنت کو ترک کر دیا گیا ہے۔ یہی وہ پہلا جملہ ہے جو صالح منجد صاحب نے ذکر کیا، فرماتے ہیں سجود الشکر شکر من السنن النبویہ التي حجرها کثیر من الناس، کثیر لوگوں نے سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ دوسرا نقطہ جو یہ ذکر کرتے ہیں وہ ہمارے کچھ اکابرین ایسے آئے ہیں کہ جن سے سجدہ شکر کی عدم مشروعیت کا قول نقل ہوا، جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی تحقیق اور ان کا استدلال اس جانب ضرور مائل ہوا تھا کہ وہ سجدہ شکر کو مشروع نہیں سمجھ رہے تھے۔ یہ ان کا ایک ایمانداری تھی ان کی، انہوں نے خیانت نہیں کی، ان کے سامنے جو دلائل آئے تھے انہوں نے غور و فکر کیا، انہیں اس چیز کی مشروعیت سمجھ میں نہیں آئی، وہ کراہت کا قول اختیار کر گئے۔ لیکن حق ادا کیا متاخرین علماء کرام نے، جو فقہ حنفی کے بعد میں آئے، ان کے شاگرد آئے، شاگردوں کے شاگرد آئے، جب انہوں نے غور و فکر کیا تو محسوس ہوا کہ امام ابو حنیفہ سے یہاں اجتہادی خطا ہوئی تھی، آپ لوگوں نے امام ابو حنیفہ کے اس اجتہاد کو ترک کر دیا اور سجدہ شکر کی سنیت اور مشروعیت کا قول کو ہی اختیار کیا۔ یہ انصاف کی بات ہے جو متاخرین علماء نے امام ابو حنیفہ کی تحقیق کے ساتھ کیا، اور لوگوں کا مزاج ایسا ہی ہونا چاہیے، جہاں انسان کو معلوم چل گیا، پتہ چل گیا کہ یہاں خطا ہوئی ہے، چاہے کسی بڑے عالم دین سے ہوئی ہے، اس قول کو ترک کر دے۔ اسی چیز کو دوسرے نقطے کے طور پر صالح منجد صاحب ذکر کر رہے ہیں کہ جو اختلاف اس کی مشروعیت کے حوالے سے آیا ہے وہ خلاف ضعیفاً، وہ ایک کمزور اختلاف ہے جس کو امت ترک کر چکی ہے۔ اچھا، اس کی مشروعیت قرآن پاک سے بھی میں کچھ دلائل کی طرف یہ توجہ دلا دوں، جیسے اللہ نے قرآن میں ذکر کیا انما فتناہ فاستغفر ربہ وخر راکعا واناب۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے اللہ ذکر کرتے ہیں کہ جب انہوں نے ایک فیصلہ کیا، فیصلہ کرنے کے بعد ایک بہت اہم چیز کی طرف ان کی توجہ چلی گئی، اگر وہ توجہ نہ جاتی وہ خود بھی کسی غلط کام میں مبتلا ہو جاتے، تو ایک بہت اہم چیز کی طرف اللہ کی طرف سے جب توجہ آئی ہے تو فوراً خر راکعا واناب، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے تھے، شکراً اللہ کی ایک شکر ادا کیا تھا۔ اسی کو اللہ نے دیگر مقامات پہ بھی ذکر کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی چیز منقول ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی ایکسٹرا آرڈینری خوشی کی بات پتہ چلتی یا کوئی مصائب کی سچویشن تھی اور اللہ کی طرف سے وہ مصائب دور ہوئے، ایسی کوئی خبر پتہ چلتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی خرّا ساجداً شکر للہ، اللہ کی بارگاہ میں فوراً سجدہ ریز ہو جایا کرتے تھے۔ یہ بڑی پیاری سنت ہے جس کو قرآن میں اللہ نے مشروع بھی رکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سنت بھی اپنی ایک قائم کر دی۔ اچھا، تیسری چیز، سجدہ شکر ایکسٹرا آرڈینری خبروں کے اوپر ہوتا ہے۔ کوئی ایکسٹرا آرڈینری خوشی کی خبر آپ کو مل گئی، کوئی غم آپ کا ایکسٹرا آرڈینری دور ہو گیا، ہر خوشی کی خبر کے اوپر سجدہ شکر مشروع نہیں ہے۔ اب یہ ہر انسان کی اپنی اپنی کیفیت ہے، کون سی خبر اس کے لیے ایکسٹرا آرڈینری ہے۔ ہر خبر کے اوپر اگر سجدہ شکر مشروع ہو پھر تو ہر لمحہ اللہ کی نعمتیں انسان کے اوپر ہوتی چلی جا رہی ہیں، وہ تو ہر لمحہ ہی اگر اپنے سر کو سجدے میں رکھے، اسی طرح ہی اس کا انتقال ہو جائے پھر بھی حق ادا نہ کر پائے۔ اس لیے امت پر نرمی کرنے کے لیے کوئی ایکسٹرا آرڈینری غیر معمولی اس کو کوئی خوشی کی خبر ملے، غم اس کا دور ہو، مصیبت اس کی دور ہو، اب وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے۔ چوتھی چیز جو صالح منجد صاحب ذکر کرتے ہیں کہ صحیح قول یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اس میں سجدہ شکر کے لیے شرط نہیں ہے جو نماز کے لیے شرط ہوا کرتی ہے۔ طہارت بھی اس میں شرط نہیں ہے، حجاب بھی اس میں شرط نہیں ہے، استقبال قبلہ بھی اس میں شرط نہیں ہے۔ یہ ایک مسئلہ ایسا رہا ہے، اس میں علماء نے بڑا غور و فکر کیا کہ سجدہ شکر، جیسے ایک انسان ہے وہ ابھی بغیر وضو کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو کوئی بہت سی اچھی خبر ملی کہیں سے، اب وہ کیا کرے، پہلے وضو کرنے جائے، پہلے طہارت کرنے جائے، پھر وہ سجدہ کریں یا فوراً سجدہ کر دے۔ اسی طرح ایک عورت ہے، ابھی اس نے دوپٹہ وغیرہ نہیں لیا ہوا، حجاب نہیں کیا ہوا، اس کو اس لمحے کے اندر گھر بیٹھے مثلا کوئی بہت ایکسٹرا آرڈینری خبر ایسی ملی، خوشی کی یا غم دور ہوا، اور اس کے اندر ایک محبت، فرط محبت کی کیفیت کے اندر وہ چاہ رہی ہے میں سجدہ کر دوں، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ آپ پہلے طہارت کریں یا پہلے وضو کریں، حجاب کریں، پھر سجدہ کریں؟ اسی طرح استقبال قبلہ، اگر معلوم نہ ہو قبلہ کہاں ہے، سجدہ کر سکتے، کسی بھی رخ سجدہ کر سکتے ہیں۔ اس میں بعض اہل علم ایسے ضرور گئے تھے جنہوں نے قیاس کیا تھا نماز کے اوپر اور ذکر کیا کہ ہاں نماز والی تمام چیزیں اس پر لاگو ہوں گی، استقبال قبلہ بھی ضروری ہوگا، حجاب بھی ضروری ہوگا، وضو بھی ضروری ہوگا، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی چیز ہمارے دین نے شرط قرار نہیں دی اور قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ نماز ایک الگ عبادت ہے، سجدہ شکر ایک عمل ہے، اس کو اس پر قیاس کرنا مال فارغ ہو جایا کرتا ہے، درست قیاس نہیں بنتا۔ لہذا درست قول اس کے اندر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایسی تعلیم ارشاد نہیں فرمائی، اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں جہاں سجدہ شکر کا ذکر کیا ایسی کوئی چیز ذکر نہیں کی شرط کے طور پر کہ اس کے لیے بھی وہ تمام احکامات مشروط ہیں جو نماز کے لیے مشروط ہیں۔ اس لیے سجدہ شکر میں وضو کی ضرورت نہیں، آپ بغیر وضو بیٹھے ہیں، آپ کو کوئی اچھی خبر ملتی ہے غیر معمولی، فوراً اسی وقت ہی آپ سجدے میں چلے جائیں۔ اسی طرح خاتون ہے، اس نے حجاب اگر نہیں کیا ہوا، کوئی غیر معمولی خبر اسے ملتی ہے، وہ اسی وقت بھی سجدہ کر سکتی ہے۔ استقبال قبلہ بھی اس کے اندر بالکل شرط نہیں ہے، یہ ہے سجدہ شکر کا درست طریقہ۔ اچھا، اس کے علاوہ جو پانچویں چیز انہوں نے ذکر کی کہ سجدہ شکر کے اندر تکبیر، تشہد اور سلام وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ الٹا بدعت ہو جاتا ہے۔ یعنی جب آپ نے سجدہ شکر کرنا ہے، براہ راست سجدے کے اندر چلے جائیں، سبحان ربی اعلیٰ
تعالیٰ، یا اس وقت جو مناسب کلمات آپ کے زبان سے نکلے کہ اللہ تیرا شکر ہے، یہ نعمت تو نے مجھے دی، مصیبت دور کی، حال کی مناسبت سے آپ کچھ بھی تسبیح کر سکتے ہیں، بس یہ سجدہ شکر ہو گیا۔ سجدہ شکر کے اندر اگر ہم بولیں کہ نہیں اللہ اکبر کر کے آپ نے سجدے میں جانا ہے، اللہ اکبر کر کے آپ نے سجدے سے اٹھنا ہے، پھر سلام پھیرنے ہیں یا تحیات پڑھنی ہے، یہ سب چیزیں پھر اپنی طرح سے دین میں زیادتی کرنے کے مترادف ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف سجدہ۔ آپ فوراً سجدے میں چلے جائیں، اللہ کا شکر ادا کریں، تسبیح بیان کریں اور اٹھ جائیں، اتنی سی بات ہے سجدہ شکر کے اندر۔ اس میں تکبیر کا، تشہد کا، سلام کا، یہ سب چیزوں کو بدعت ہی علماء نے قرار دیا۔ عبادات کے معاملات کے اندر اپنی طرف سے کسی بھی طرح کی تبدیلی نہیں لانی چاہیے، اس کے اندر اس کو ویسے ہی رکھنا چاہیے جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام سے منقول ہوا، ثابت ہوا اور چلتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ہے سجدہ شکر کے حوالے سے کچھ تفصیل جو میں نے ذکر کر دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور اس ایک ختم ہو جانے والی سنت کو بھی زندہ کرنے والا اللہ ہمیں بنائے۔ جزاک اللہ۔